السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی دلچسپ سوال آیا ہے، جھٹکا کیوں حرام ہے اور ذبیحہ کیوں حلال ہے، جبکہ دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہے؟ جناب ذاکر صاحب، بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جھٹکا کیوں حرام ہے اور ذبیحہ کیوں حلال ہے۔ پہلے ایک چٹکلا پیش کروں گا آپ کے سامنے جواب دینے کے پہلے۔ ایک مسلمان بھائی اور ایک سکھ بھائی کے درمیان یہی چل رہا تھا گفتگو۔ وہ سکھ کہہ رہا تھا کہ آپ مسلمان بے درد لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، جب آپ جانور کو مارتے تڑپا تڑپا کے مارنے کا تو ایک جھٹکے سے مارو، جانور فنش، ختم۔ آپ لوگ بے درد لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں۔ اپنا مسلمان بھائی کو جواب سوجانے تو اس نے کہا کہ ہم مسلمان جب وار کرتے مرد کے بچے آگے سے وار کرتے ہیں، آپ سکھ لوگ بزدل ہے پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ جیسا میں نے کہا یہ چٹکلا ہے، یہ صحیح جواب نہیں ہے، یہ چٹکلا تھا، انگلش میں کہتے جسٹ جوک، چٹکلا تھا، یہ صحیح جواب نہیں ہے۔ صحیح جواب یہ ہے کہ اسلام میں ہم ذبیحہ کرتے ہیں، ذبیحہ کے لیے بہت سے شرائط ہے کہ چھری جس سے ذبیحہ کر رہے وہ تیز ہونا چاہیے، جلدی کیجئے، ایک جانور کے سامنے دوسرے کا ذبیحہ نہیں کرنا چاہیے، بہت سے شرائط ہے۔ اور مین شرط یہ ہے آپ جب ذبیحہ کرتے ہیں تو اس گردن کے ونڈ پائپ سانس کی نلی کو کاٹنے کا، اور ویسلز آف دا نیک، یہ جتنے بھی ویسلز ہے آرٹریز اینڈ وینز، اس کو کاٹنا چاہیے۔ لیکن اسپائنل کارڈ، ریڑھ کی ہڈی نا، میرے اردو ذرا میڈیکل ڈاکٹر ہے، میڈیکل ٹرم میں پتا ہے لیکن ہندی میں نہیں کیا میں نے، انگلش میں۔ اسپائنل کارڈ، یہ ریڑھ کی ہڈی، اسے دھکا نہیں لگنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم یہ ونڈ پائپ کاٹتے ہیں اور ویسلز آف دا نیک کاٹتے ہیں تو اسپائنل کارڈ ڈیمیج نہیں ہوتی۔ جب اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہوتی ہے، جھٹکا دیتے ہیں تو اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو جاتی، اس سے جو نرو جا رہی ہے دل کو، ہارٹ کو، قلب کی طرف، وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے اور آپ کا دل ایک رک سکتا ہے، تو سارا خون آپ میں جمع ہو جائے گا۔ جب ہم ذبیحہ کرتے ہیں، ونڈ پائپ کاٹتے ہیں اور باقی کے ویسلز، وینز اینڈ آرٹریز کاٹتے ہیں، تو اس کے اندر دل، ہارٹ پمپ کر رہا ہے بلڈ کو، کیونکہ دماغ ابھی تک زندہ ہے اور یہ ہارٹ پمپ کرتا ہے۔ جب ہارٹ پمپ کرتا ہے بلڈ کو تو الحمدللہ زیادہ سے زیادہ خون باہر نکل جاتا ہے۔ تو ہم ذبیحہ کرتے خون باہر نکالنے کے لیے، اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ خون میں بہت سے جراثیم ہوتے ہیں۔ خون از اے ویری گڈ میڈیا فار جرمز اینڈ بیکٹیریا۔ یہ خون ایک ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جس میں اپنے آپ جراثیم اور جرمز اور بیکٹیریا پیدا ہوتے۔ تو ہم یہ خون کو جب باہر نکالتے ہیں جانور کے جسم میں سے، کیونکہ ہم میڈیکلی ہائیجینک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، صاف لوگ ہیں، تو کہ جتنے جراثیم بھی باہر نکل جاتے ہیں تو ہمیں بیماری کم ہوئیں گی۔ اس کے علاوہ آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ ذبیحہ کیا ہوا گوشت جھٹکے کے گوشت سے زیادہ فریش ہوتا ہے، ریمینز فریش فار لانگر ٹائم، زیادہ وقت کے لیے تازہ رہتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ذبیحہ کرتے ہیں تو یہ جانور تڑپ تڑپ کے درد سے مرتا ہے، آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب ہم ویسلز آف دا نیک کاٹتے ہیں تو جو خون وہ نرو پہ جا رہا ہے، اس دماغ کی طرف جا رہا ہے جس سے درد کا احساس ہوتا ہے، وہ رک جاتا ہے۔ تو اس جانور کو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں، جانور تڑپتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلز کانٹریکٹ ہو رہے، مسلز آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ جانور تڑپتا ہے، لیکن درد کی وجہ سے نہیں، کیونکہ خون جسم سے باہر نکل رہا ہے اس لیے تڑپتا ہے، اسے درد نہیں ہوتا۔ لیکن جھٹکے میں جب جھٹکا دیتے آپ، یا سٹننگ کہتے ہیں، سٹننگ، اس سے اکثر جانور 4-5 گھنٹے بعد مرتا ہے اور درد کے ذریعے مرتا ہے۔ اسی لیے ہم مسلمان، ہم جانور کی بھی قدر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ جانور ہم کھا سکتے ہیں اسی لیے کھاتے ہیں، لیکن اللہ کے نام سے انہیں کاٹتے ہیں، اور جب ہم ان کے ذبح کرتے ہیں انہیں درد نہیں دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے ذبیحہ حلال ہے اور جھٹکا حرام ہے۔ ڈاکٹر صاحب، you have mentioned a number of questions raised by our Christian brothers in their missionary work among Muslims. These can raise doubts in some Muslims' minds. You have not responded to these questions raised by the Christians. بھائی کا سوال ہے کہ میں نے میری تقریر میں چند سوالات کیے جو کرسچن مشنری مسلمانوں سے کرتے ہیں،
اور بہت سے مسلمان جاننا چاہتے ہیں اس کا جواب کیا ہے. ہمارے دماغ میں بھی شبہ پیدا ہو گئی ہے, آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اور اکثر جب میں تقریر کرتا ہوں, میں تقریر میں جواب نہیں دیتا ہوں کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے مسلمانوں کو دعویٰ کرنے میں انٹرسٹ ہے کیا نہیں. بہت سے مسلمان ہاں اللہ اکبر کیا جواب ہے, لیکن کون پوچھتا ہے جواب کیا ہے. یہاں لوگوں میں سے کتنے لوگ جواب جانتے ہیں؟ پانچوں جواب جانتے ہیں؟ ہاتھ اوپر کیجئے. کم از کم لاکھ لوگ ہیں, اس سے زیادہ. کوئی بھی پانچوں جواب جانتا ہے؟ یہاں ایک دو ہاتھ دکھے مجھے, تین ہے. تین بھائی کہتے ہیں کہ جواب جانتے ہیں لاکھوں میں سے. پانچوں, ہاں پانچوں. جواب جاننا مطلب صحیح جواب امپورٹنٹ ہے. جواب دینے کے لیے بلاتے ڈانڈی گل. جب چھوٹی گیدرنگ ہوتی تھی میں پوچھتا تھا جواب کیا ہے. ابھی کافی بڑا مجمع ہے, میں تو پوچھتا تھا جواب کیا ہے. جواب دینا الگ بات ہے, مطمئن جواب دینا دوسری بات ہے. جواب تو کوئی بھی دے سکتا ہے, جواب دینا آسان نہیں, مطمئن جواب دینا سب سے مزے کی بات ہے. اور یہ سب جواب قرآن مجید میں موجود ہے, میرے ویڈیو کیسٹ میں موجود ہے. میں مختصر سا جواب دوں گا. ان کا پہلا سوال تھا کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے, تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہنا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے بالکل غلط ہے. کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انجیل اللہ کا کلام ہے, بائبل نہیں. اور یہ پریزنٹ بائبل جو کرسچن لوگ کے پاس ہے وہ انجیل نہیں ہے. انجیل میں ہم مانتے ہیں وہ وحی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. ہم اس پہ ایمان لے کے آتے, مانتے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. لیکن یہ بائبل جو ان کے پاس آج ہے وہ اللہ کا کلام نہیں, وہ مکسچر ہے, ملاوٹ ہے. کچھ الفاظ ہوئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, کچھ الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ہوئیں گے, کچھ تاریخ کے الفاظ بھی ہوئیں گے. افسوس کی بات ہے کچھ گندے الفاظ بھی ہے. پورنوگرافی کہتے ہیں انگریزی میں, پورنوگرافی. اور کتنے غلطیاں ہیں, بے شمار, سینکڑوں غلطیاں ہیں. تو یہ غلطیاں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہو سکتی. اسی لیے یہ کہنا کہ بائبل اللہ کا کلام بالکل غلط ہے. ہم انجیل میں مانتے ہیں. آج ان کے بائبل میں ہے انجیل میتھیو, انجیل لوقا, انجیل یوحنا, انجیل مرکز. ہم مانتے ہیں انجیل عیسیٰ میں. انجیل عیسیٰ پیش کرو اور ہم دیکھیں گے وہ صحیح ہے کیا نہیں. انجیل عیسیٰ ان کے پاس نہیں ہے. گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو, گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک, گاسپل اکارڈنگ ٹو لیوک, گاسپل اکارڈنگ ٹو جان. واٹ وی وانٹ از گاسپل آف جیسس, پیس بی اپون ہم. دوسرا سوال, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 5 بار آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے 25 بار. تو کون بڑا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی کسی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے, وہ شخص اگر موجود ہے تو مجھے اسے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہوں گا کہ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں. لیکن جو شخص موجود نہیں ہے اس کے بارے میں شروعات کرنے کے لیے پہلے نام لینا ضروری ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ میں شیخ دیداد سے متاثر ہوا, تو شروع میں مجھے شیخ دیداد کا نام لینا ضروری ہے, کوئی شیخ دیداد یا موجود نہیں ہے. جو شخص یا موجود ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی صاحب نے یہ سوال پوچھا, بھائی صاحب نے یہ کہا. جو شخص موجود ہے اس کے بارے میں ذکر کرنے کے لیے نام لینا ضروری نہیں ہے. جو شخص موجود نہیں ہے اس کے بارے میں ذکر کرنے کے لیے نام لینا فرض ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, ان کو سینکڑوں بار کہا گیا ہے یا نبی, یا رسول, دھی دھاؤ, سینکڑوں بار, کیونکہ وہ موجود تھے, ان کا نام لینا ضروری نہیں تھا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا, عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے, تو ان کے بارے میں کہنے کے لیے کبھی بھی ان کا نام لینا ضروری پڑتا تھا. اسی لیے ان کا ذکر نام سے 25 بار زیادہ ہے, ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو سینکڑوں بار ہے. لیکن پھر بھی اگر عیسائی کہیں گا نہیں نہیں آپ جو کہہ رہے میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں, زیادہ ذکر ہے مطلب بڑا, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا نام 132 بار آتا ہے. تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو وہ کہیں گے نہیں, کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے. سوال نمبر 3, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معجزے کیے,
لیکن کبھی بھی مردے میں جان نہیں ڈالے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی تو کون بڑا؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 24 verse number 24. For there shall arise many false Christs and false prophets, and if it were possible, they shall do wonders and miracles and will deceive the very elect. بائبل میں لکھا ہے کہ کئی بہت سے سینکڑوں غلط فریبی عیسائی آئیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے, بہت سے نشانیاں معجزہ کریں گے اور لوگوں کو بہکائیں گے. تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ معجزات کر کے لوگوں کو بہکائیں گے. مطلب معجزہ از ناٹ دا ٹیسٹ. معجزہ نشانی نہیں کہ کون بڑا کون نہیں بڑا. اور قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے کہ جو بھی معجزہ کیے جتنے بھی پیغمبر نے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے. وہ پیغمبر نے خود نہیں کیے, ان نے اللہ کے ذریعے کیے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے نام سے اٹھو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی, حقیقت اللہ نے ڈالی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. تو مین تعریف کے لائق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جتنے پیغمبر جو بھی معجزات کیے وہ اللہ نے کیے ان کے ذریعے. لیکن یہ عیسائی کہیں گے نہیں نہیں ان نے مردے میں جان ڈالی تو بڑا. تو میں کہتا ہوں اگر آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں لکھا ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون بلاتا موسیٰ علیہ السلام کو اور بہت سے جادوگر لوگ آتے, وہ لکڑی پھینکتے سانپ بنتی, موسیٰ علیہ السلام اپنی لکڑی پھینکتے اور اصلی سانپ بن جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف مردے میں جان نہیں ڈالی, ان نے ویجیٹیبل کنگڈم لکڑی کو جانور بھی بنایا. صرف جان نہیں ڈالی, ہی چینج فرام اے ویجیٹیبل کنگڈم ٹو اینیمل کنگڈم. وہ زیادہ بڑا موجود ہے. صرف مردے میں جان نہیں ڈالی, مردے میں جان ڈالنے کے علاوہ لکڑی مطلب جھاڑ کو جانور بنایا, سانپ بنایا, وہ اور بڑا موجود ہے. تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو وہ کہیں گے نہیں. اور یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور وہ اژدھا بن گیا. چوتھا سوال, کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو کون بڑا؟ قرآن میں ذکر ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا کیونکہ وہ ایک واحد پیغمبر تھے, واحد نبی تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, جن کے لوگوں نے اکثر لوگوں نے سمجھا کہ ان نے خدا بننے کا دعویٰ کیا. کوئی بھی پیغمبر کے لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ پیغمبر اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد اللہ کے نبی تھے جن کے لوگوں نے سمجھا کہ ان نے وحدانیت کی دعوت کی, ان نے کہا کہ میں خدا تھا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا تاکہ وہ واپس آئیں گے. قیامت کے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ قیامت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پھر سے آئیں گے. وہ آ کے ہمیں کچھ نئی چیز نہیں سکھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ یہ دین کمپلیٹ ہے, مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد کچھ چیز نہیں آئیں گی, کچھ چیز نکالی نہیں جائیں گی. دین اپنا مکمل ہو چکا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہمیں کچھ نئی چیز نہیں سکھائیں گے. وہ آئیں گے کرسچن لوگ کے لیے, عیسائی لوگ کو کہنے کے لیے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں. اور قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 116 میں. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میرے لیے شہادت دو کہ میں نے کبھی بھی نہیں ان سے کہا کہ میری عبادت کرو. میں نے کہا اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا. تو کہ جب وہ واپس سے آئیں گے عیسائی لوگ کو کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی نہیں خدا کہا. اور یہ ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے, بائبل میں بھی ہے. اگر آپ پڑھیں گے گاسپل آف میتھیو میں, اس میں کہتے on that day when we will say, oh Lord, have we not done wonders and miracles in your name? Jesus Christ, peace be upon him, reply, ye men of iniquity, I don't even know you. اس دن جب وہ واپس آئیں گے لوگ کہیں گے اے خدا ہم نے آپ کے نام پہ بہت سے معجزہ کیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ گنہگار قوم, آپ یہاں سے نکل جاؤ, میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. مطلب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جب واپس آئیں گے
عیسائی لوگ سے کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں, میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اوپر اٹھا لیا. آخری سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ تھے لیکن والد نہیں, تو کون بڑا؟ والد نہیں تھے تو والد کون تھا؟ اللہ سبحانہ. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں. اس کا جواب دیا گیا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59 میں, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلق من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تراب سے بنایا, مٹی سے بنایا اور کہا کن فیکون. اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں کیونکہ ان کے والد نہیں ہیں, تو آدم علیہ السلام کے والد بھی نہیں تھے, والدہ بھی نہیں تھی, کیا وہ اس سے بڑے خدا ہے؟ تو عیسائی لوگ کریں گے نہیں. اور یہ ذکر صرف قرآن میں نہیں, یہ بائبل میں بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نہ والد تھے ان کے نہ والدہ تھے. تو آپ کہیں گے کہ جس کے والد نہیں وہ خدا ہے, تو جس کی والد اور والدہ دونوں نہیں وہ تو اور بڑا خدا ہے. ان لوگ کہیں گے نہیں. اور ایک شخص ہے بائبل میں جو بک آف ہیبروز میں مینشن ہے, چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 2 to 4, اس کا نام ہے کنگ میلکیسیڈیک, کنگ آف سیلم, جس میں ذکر آتا ہے بائبل میں اس کی شروعات نہیں تھی, اس کا ختم نہیں تھا, اس کے نہ کوئی ماں باپ تھے نہ ان کے کوئی بچے تھے. وہ تو آدم علیہ السلام سے بھی بڑا سپرمین لگتا ہے. کیا وہ خدا ہے؟ آپ مانتے بولتے نہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں ان کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی کتاب سے انہیں جواب دینا چاہیے اور اسلام کے قریب لے کے آنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو, پہلے ذرا آپ اس بات کو توجہ دیں کہ جھٹکا کس کو بولتے ہیں اور ذبح کس کو بولتے ہیں. کسی بھی جانور کو جب آپ پیچھے سے وار کرتے ہیں, پیچھے سے اس کا قتل کرتے ہیں, مثال کے طور پر گائے کڑی ہے, بیل کڑی ہے, بھینس کڑی ہے, اور آپ تلوار لے کر اس کو اوپر سے کاٹتے ہیں, نیچے سے نہیں, یہاں گردن سے نہیں, اوپر سے, یہاں سے نہیں بلکہ آپ پیچھے گردن سے اس کے اوپر وار کرتے ہیں, اس کو جھٹکا بولتے ہیں. یہ بالکل حرام ہے. اور اس کے اوپر میرے خیال سے ڈاکٹرز نے, سائنس نے ریسرچ کی ہے کہ جب بھی آپ کسی جانور کو اوپر سے کاٹتے ہیں تو اس کے اندر اس کے شریانوں میں جو خون ہوتا ہے جو آپ کو نقصان دے سکتا ہے, جو نقصان دہ ہوتا ہے, وہ اندر ہی رک جاتا ہے. باہر بہت کم خون آتا ہے, لہٰذا جو نقصان والا خون ہے وہ اندر رہ جاتا ہے. لہٰذا جب اس کا گوشت آپ کھاتے ہیں اور اس کی جو گوشت وغیرہ آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے پھر اندر بہت سارے نقصانات پیدا کر دیتی ہے. اس وجہ سے جھٹکا حرام ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس سے جانور کو شدید تکلیف ہوتی ہے. ذبح سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا, کیونکہ جانور کو جب آپ ذبح کرتے ہیں تو اس کے 4 بڑے بڑے رگ وہ کٹ جاتے ہیں. جب رگ کٹ جاتے ہیں تو اس کا کنیکشن دماغ سے ہٹ جاتا ہے. لہذا اس کے اوپر اگر کچھ تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے بہت جلدی. لیکن جو آپ پیچھے سے کاٹتے ہیں تو یہ آپ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں. اور یہ ہمیشہ سے ہندوؤں کی ایک جماعت, اس کو ہم نے دیکھی ہے, وہ یہ کرتے ہیں. سکھ حضرات وہ بھی یہ استعمال کرتے ہیں. اب پتہ نہیں اس کو اس میں کیا فائدہ نظر آتا ہے. تو یہ جھٹکا ہمیشہ حرام ہے کیونکہ اس سے انسانوں کو بھی تکلیف ہے اور جانوروں کو بھی. اس کے برعکس جو ذبح کا طریقہ ہے جو ہم مسلمان اپناتے ہیں, اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, اور اس کا اپنا طریقہ ہے. اور اس میں فائدہ مسلمانوں کا, انسانوں کا بھی ہے اور جانوروں کا بھی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ حلال طریقے سے گردن سے حلال جانور کو جب آپ ذبح کریں گے تو اس کے اندر جو 4 رگ ہوتے ہیں وہ کٹ جاتے ہیں. جب وہ کٹ جاتے ہیں تو اس کے اندر جتنا بھی گندا خون ہوتا ہے جو آپ کو نقصان دے سکتا ہے وہ سب کچھ باہر آ جاتا ہے. اندر جو ہے نا صاف اور شفاف گوشت وہ باقی رہ جاتا ہے, اور پھر اس کو آپ آسانی سے کاٹ دیتے ہیں. اور جب آپ ذبح کرتے ہیں صحیح طریقے سے, سنت کے طریقے سے, تو اس سے جو سانس نکلتی ہے جو جانور سے وہ آسانی سے نکل جاتی ہے. اس سے جانور کو تکلیف اور مشقت ہوتی ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتی جس طرح جھٹکے میں ہوتا ہے.
تو اس لیے ہم مسلمانوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم صرف اور صرف وہ طریقہ اپنائیں جو ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور رسول اللہ اور قرآن نے ہم نے بتایا۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ جب بھی کسی جانور کو ذبح کرے تو اس کے لیے کیا پڑھے؟ بسم اللہ پڑھے، اور بسم اللہ کے بغیر کسی بھی جانور کو ذبح نہ کرے۔ اگر آپ کو یاد ہو اور آپ قصداً آپ جو ہے نا بسم اللہ نہ پڑھے اور جانور کو ذبح کرے تو یہ مذبوحہ آپ پر حرام ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ آپ ہمیشہ اس کا گوشت نہ کھاؤ جس کے اوپر آپ اللہ کا نام نہ لو۔ تو بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی آپ کسی جانور کو ذبح کرو تو اس کے لیے آپ چھریاں خوب تیز کراؤ، تو چھری جتنی تیز ہوگی اتنی جلدی آپ کی ذبح ہوگی اور جو جانور ہے اس کو تکلیف نہیں پہنچے گا۔ تو ہم مسلمان جو قربانی کرتے اس سے جانور کو تکلیف نہیں پہنچتی، اس لیے ہم چھریوں کو زیادہ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی تکلیف اور سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہندو لوگ دیتے ہیں، جب یہ بلی کا نام دیتے ہیں، بلی چڑھاتے ہیں تو جانور کو 3-4 حصوں میں، زندہ جانور کو 3-4 حصوں میں کاٹنا اور کچھ عجیب و غریب طریقے سے اس کے اوپر وار کرنا اور مختلف قسم کے تکالیف جو یہ لوگ دیتے ہیں، یہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے جو ذبح کرتے ہیں، مسلمان جس چیز کو ذبح کرتے ہیں اس سے جانور صاف ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے جو گندا خون ہے وہ سب کچھ باہر آ جاتا ہے، لہٰذا اس سے بیماری لگنے کا خدشہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور جو یہ سکھ حضرات ہے اور جس طرح یہ جھٹکے سے جانور کو مارتے ہیں اور گراتے ہیں، تو اس سے جانور کے اندر جتنا گندا خون ہے وہ اندر ہی رہ جاتا ہے اور اس کے برعکس وہ جانور کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ جو اس کا گوشت جو کھاتے ہیں اس کو بھی۔ اب دیکھتے ہیں یورپ میں یا اسی طرح جہاں پر یہ جھٹکے سے جانوروں کو کاٹتے ہیں اس کے لوگوں میں ایک نحوست سی پھیلتی ہے، اس کے اندر ایک بیماری جو ہے نا وہ عام ہو جاتی ہے، کبھی کبھی اس کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ جو ہے نا ختم ہونے لگتے ہیں، اس کے اعضاء جو ہے نا وہ سکڑنے لگتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ وہ غیر فطری طریقے سے، یعنی جو فطرت کا طریقہ ہے اس کو نہیں اپناتے اور غیر فطری طریقے سے وہ لوگ مذبوحہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ سے جو ہے نا ایک مختلف قسم کی بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ قربانی میں ذبح کرنا وہ حلال ہے اور جھٹکا دینا وہ بالکل حرام ہے۔ تو ہمیشہ سے اگر مسلمان اپنے نبی کی طریقے اپنائیں گے، قرآن کا جو کہنا ہے اگر وہ مانیں گے تو وہ ہمیشہ سے کامیاب ہوں گے اور کامران ہوں گے۔ اس کے برعکس یہ اعتراضات یہ کرتے رہیں گے، ہمیشہ سے یہ ہندو لوگ اعتراض کرتے ہیں گائے کا گوشت کیوں کھاتے ہیں اور بکریوں کو کیوں کاٹتے ہیں، زندہ جانوروں کو کیوں کاٹتے ہیں، تو ان سب سے ہمارا صرف یہی ایک سوال ہے کہ آپ جو اپنا بلی کرتے ہو، جو بلی چڑھاتے ہو، اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیوں اس کو کاٹتے ہو، اس کو تکلیف دیتے ہو؟ تو خود جب یہ بلی چڑھاتے ہیں اس وقت ان کو تکلیف نظر نہیں آتی، اور ہم مسلمان اگر کسی بکرے کو قربانی کے موقع پر ذبح کرتے ہیں تو اس وقت ان کو رونا آ جاتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے ان کی پرانی عادت رہی ہے، رونا دھونا، اعتراض کرنا، جواب دینا، اور کم از کم اگر ہم مسلمان گوشت کھاتے ہیں تو یہ اس سے 1000 درجے بہتر ہے کہ ہم گوشت کھائیں، یا اس کے برعکس جو یہ گائے کا جو پیشاب پیتے ہیں یا اس کا گوبر کھاتے ہیں، اسے 1000 درجے یہ بہتر ہے کہ اس کا گوشت کھایا جائے۔ کم از کم آپ کو ایسے پروٹین اور وٹامنز ملیں گے جو کہ آپ کو سبزیوں میں کبھی بھی نہیں ملتے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہاں پر بہت بہترین جواب دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔